3 ہارٹ اٹیکس ان کو ہو چکے ہیں. 2 ہارٹ اٹیکس ان کو اس 15 سال کے عرصے میں ہوئے. تیسرا ہارٹ اٹیک ان کو اڈیالہ جیل میں ہوا. آپ کائنڈلی ذرا خاموشی پلیز اختیار کریں گے, ایسے ڈسٹرپشن ہوتی ہے پلیز. تو تیسرا ہارٹ اٹیک شاید عوام نہیں جانتی کہ جب میں اور میاں صاحب اڈیالہ میں قید تھے تو تیسرا ہارٹ اٹیک ان کو تب ہوا تھا, اور اس بارے میں مجھے اور میاں صاحب کو لا علم رکھا گیا. وہ مجھے کیسے پتہ چلا, میاں صاحب کے علم میں وہ بات کیسے اور کب آئی, وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی. جب وہاں پر میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو ایک دن مجھے میرے سیل میں آ کر, کیونکہ سالیٹری کنفائنمنٹ تھی وہاں پہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی, تو ایک دن میرے سیل میں آ کے مجھے بہت ایک فرینٹک میسج دیا گیا کہ آپ کو جو آفس سیکشن ہے وہاں پہ جہاں پہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کا آفس تھا وہاں آپ کو فوراً آنا ہے. تو میں گھبرا گئی, ڈر گئی, کیونکہ میرے علم میں تو تھا کہ میاں صاحب کی طبیعت اچھی نہیں ہے, لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. جب میں سپرنٹینڈنٹ صاحب کے آفس میں گئی تو وہاں کچھ حضرات بیٹھے تھے, اور انہوں نے ان میں سے کچھ کارڈیولوجسٹ بھی تھے, پمس کے اور AFIC کے, غالباً میں نہیں جانتی کہ کس کا تعلق کس کے تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے اور آپ ان کو کہیں کہ وہ ہاسپٹل چلے جائیں. میاں صاحب کچھ دیر میں وہاں آ گئے, ان کا کچھ سانس پھولا ہوا تھا, پسینہ بہت زیادہ ان کو آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے نہیں جانا اسپتال. تو میں نے پوچھا کیوں نہیں جانا, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اسپتال گیا تو آپ یہاں اکیلی ہوں گی اڈیالہ میں, مجھے اس چیز پہ یہ منظور نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے خود اسپتال چلا جاؤں. لیکن جتنا گھبراہٹ اس کمرے میں طاری تھی, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی بڑی ایسی کیا بات ہو گئی. اور وہ مجھے کہنے لگے کہ میڈم ہم آپ کو اس لیے بلا کے لائیں کہ میاں صاحب تو ہماری بات نہیں مان رہے, تو آپ میاں صاحب کو کنونس کریں کہ وہ ہاسپٹل چلیں. اور میں نے ان کو کہا کہ ایسی بات کیا ہے, آپ مجھے بات تو بتائیں. انہوں نے کہا نہیں بات ایسی کوئی بہت گھبرانے والی بات نہیں ہے, لیکن یہ جو کارڈیولوجسٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب کو, یہ شام کا وقت تھا, مغرب کے بعد کا, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کا, ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب کو فوری اسپتال جانا چاہیے. میں محسوس کر رہی تھی کہ کچھ ایسی ہلچل ہے مجھے, لیکن مجھے بتایا نہیں جا رہا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک ٹیسٹ میاں صاحب کا جو مجھے نہیں علم تھا کہ ان کے سیل میں ان کا کیا ٹیسٹ کیا گیا, اس کی جو رپورٹ ہے وہ ذرا الارمنگ ہے. آئی تھنک آپ کیلکولیٹ کر لیں, مجھے ڈیٹ کا علم تو نہیں ہے, کیونکہ جس دن میاں صاحب کو اڈیالہ سے اسپتال لے جایا گیا یہ اس دن کا واقعہ ہے. میں اس سے کچھ لمحے پہلے کی آپ کو پوری بات سنا رہی ہوں. تو انہوں نے بہت انسسٹ کیا. میں نے کہا جب وہ نہیں جانا چاہ رہے, اب مجھے کیا پتہ تھا کہ ان کو کیا ہوا ہے. میں نے کہا وہ نہیں جانا چاہ رہے تو آپ دیکھ لیں. نہیں بالکل, یہ دیکھیں نا, یہ بہت بڑا رسک ہو جائے گا. ان میں کون کون لوگ شامل تھے ان کا نام میں اس وقت نہیں بتا سکتی. انہوں نے کہا یہ بہت بڑا رسک ہو جائے گا. انہوں نے مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے جو میاں صاحب کے ذاتی معالج ہیں, کارڈیولوجسٹ جو ہیں ڈاکٹر عدنان خان, ان کو انہوں نے ایمرجنسی میں لاہور سے بلوایا. وہ لاہور میں تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بھی ابھی کچھ آدھے گھنٹے میں پہنچنے والے ہوں گے. تو میں نے کہا آپ نے ان کو بھی بلا لیا لاہور سے, بات کیا ہے؟ بات نہیں بتائی گئی. کہا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ایب نارمل آیا جس کی وجہ سے میاں صاحب کو فوراً اسپتال جانا پڑے گا. میں آبویسلی ایز اے ڈاٹر میں گھبرا گئی اور میں نے میاں صاحب کو تقریباً 1 گھنٹہ لگا کے کنونس کیا کہ آپ ضرور اسپتال جائیں, اور آپ میری فکر نہ کریں, انشاءاللہ میں ٹھیک رہوں گی. اتنے میں ڈاکٹر عدنان بھی آ گئے.
ان کو بھی انہوں نے اس وقت کچھ نہیں بتایا. میاں صاحب اسپتال چلے گئے. 2 یا غالباً 3 دن انہیں CCU میں رکھا گیا. مجھے صرف یہ علم ہوا کہ وہ ICU میں یا CCU میں ہیں. ان کو ہوا کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. اور وہ ابھی اور بھی ان کو رکھنا چاہتے تھے. آبویسلی انہوں نے جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ کی ہوگی. کیا کیا یہ مجھے علم نہیں ہے, کیونکہ نہ میری کسی بھی انفارمیشن تک کوئی ایکسیس تھی, نہ مجھے کوئی خبر دیتا تھا ان کے بارے میں. صرف مجھے روز یہ ضرور اطلاع کر دی جاتی تھی تھرو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو میرے ساتھ اٹیچ تھی, کہ میاں صاحب آج بھی اسپتال میں اور بہتر ہو رہے ہیں, ان کا علاج کیا جا رہا ہے. تو ایک دن مجھے خبر ملی کہ میاں صاحب واپس آ گئے. جب وہ واپس آئے تو میری ان سے 10 منٹ کی ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ مجھے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ڈاکٹرز کی ہدایات کے باوجود, ان کی انسسٹنس کے باوجود میاں صاحب جو ہیں وہ بضد تھے کہ انہوں نے جانا ہے, اور مریم اکیلی ہے. انہوں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ مریم اڈیالہ میں اکیلی ہے, اس لیے مجھے جانا ہے. لیکن ابھی بھی میاں صاحب کو نہیں پتہ تھا ان کو کیا ہوا. پھر ان کو وہاں پر میڈیکل کی سہولیات بھی اپنے آپ دے دی گئیں. کارڈیولوجسٹ کے فریکوینٹ وزٹس بھی شروع ہو گئے. ECG بھی ہوا کرتی تھی. جو ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے چیزیں تھیں وہ سب ان کو مہیا کرتی گئیں. میں سوچتی رہی کہ یہ کیا بات ہے. پھر اچانک ایک دن جو ہمارے معالج تھے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ میاں صاحب کو اس دن ہارٹ اٹیک ہوا تھا.